بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حسن۔ آج کی جو یہ ہماری ویڈیو ہے ایک انتہائی اہم ٹاپک، ایک انتہائی اہم مرض کے متعلق ہے جو چھوٹے بڑے سب میں پائی جاتی ہے، اور یہ آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے۔ اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کو، آپ کے دوستوں کو، آپ کی فیملی کے کسی بھی ممبر کو اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک بیماری ایسی ہے جس میں چھوٹے بڑے سب بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کی جو ہماری بیماری ہے وہ ہے گردے کی پتھری۔ درد گردہ کیا ہوتا ہے اور مثانے کی پتھری کیا ہوتی ہے، کیسے بنتی ہے، اس کا کیا علاج ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں بنتی ہے۔ اس مرض میں گردے یا مثانے کے اندر ریگ یا پتھری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ اجزاء ایک الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپس میں ملتے ہیں تو بڑی پتھریاں بن جاتی ہیں۔ بعض لوگوں میں یہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اور شروع میں یہ بالکل چنے کی دال کے برابر یا چنے جتنی ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی ہو جاتی ہیں۔ بعض بندوں میں یہ سینکڑوں کے حساب سے بھی نکلتی ہیں۔ ہمارے جو ملک ہے اس میں اکثر پتھریاں زیادہ لوگوں میں پائی جاتی ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان میں یہ پتھریاں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ امریکہ جیسے ملک میں 2% آبادی میں پتھریاں پائی جاتی ہیں، جبکہ ان کے بڑھاپے تک مقدار لوگوں کی 10% تک ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، اور اس کا ہم نے کیا علاج کرنا ہے، کیا ٹریٹمنٹ کرنی ہے، یہ میں اس ویڈیو میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارا چونکہ بیسیکلی ٹاپک ہومیوپیتھک کے متعلق ہے، تو الحمدللہ ہومیوپیتھک میں اس کے علاج کا اتنا اچھی میڈیسن موجود ہے، اتنے اچھے ذرائع موجود ہیں، اور اتنی اچھی میڈیسن موجود ہیں کہ جہاں تک بندے کو آپریٹ بھی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے، وہاں پر ہومیوپیتھک میڈیسن سے الحمدللہ یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پتھریاں ہوتی کیا ہیں۔ 6 قسم کی پتھریاں عموماً پائی جاتی ہیں، جن کی اگر ڈیٹیل میں جائیں تو وہ تو ایک بہت لمبی لسٹ بن جائے گی۔ تو صرف میں آپ کو مختصر سا یہ بتاؤں گا کہ یہ 6 قسم کی پتھریاں پائی جاتی ہیں، اور ہم نے کون سا اس کی ٹیسٹ کون سا کرانا ہے۔ تو اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، بہت ہی اہم ٹیسٹ ہے جو کہ اس مرض میں کیا جاتا ہے، اس کو IVP ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پتھری کس قسم کی ہے اور کون سی پتھری ہے اور اس کا کیا علاج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات بچوں میں بھی یہ پتھریاں بن جاتی ہیں۔ تو اس میں یہ ایک اہم نشانی ہے کہ ایک تو بار بار اسے چھوٹا پیشاب آتا ہے، اور وہ جو حشوہ یا گھونگھٹ ہوتا ہے اس کو بار بار کھینچتا رہتا ہے۔ یہ اس کی بڑی ہی مین نشانی ہے۔ تو اس کے علاوہ بڑوں میں بھی یہ پتھریاں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پتھری جب مثانے میں آ جاتی ہے تو بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ بعض اوقات پتھریاں مثانے میں بننا شروع ہو جاتی ہیں، حالانکہ آغاز میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ پتھری گردے میں بنتی ہے، اس کے بعد یہ مثانے میں ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ مثانے میں ہی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، کیا تکلیفات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کمر اور گردے کی بالکل سیم ٹو سیم درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، بار بار اس کی حاجت ہوتی رہتی ہے، اور بعض اوقات اس میں ریگ بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، بعض اوقات خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے۔ جس طرح آپ گھوڑے پہ سواری کرتے ہیں تو اس کے بعد پیشاب کی حاجت محسوس ہو جاتی ہے، تو اسی طرح اس مرض میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بار بار آپ کو پیشاب کی حاجت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اس میں خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، سوزش ہو جاتی ہے، درد ہوتا ہے، بندہ بے چین ہوتا ہے، الٹیاں ابکائیاں اس کی یہ مین نشانی ہے، اس کی وجہ سے آ سکتی ہیں۔ تو ہم نے اس کا علاج کیا کرنا ہے، اس کی ایک بڑی وسیع رینج ہومیوپیتھی کی موجود ہے، لیکن سب سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو ہدایات دوں گا، ان ہدایات پہ آپ نے بہت عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ جن مریضوں کو ریگ یا سنگے مثانہ کا اعضاء لاحق ہو، ان پہ لازم ہے کہ وہ اعتدال کی زندگی بسر کریں، عیاشیانہ زندگی بالکل نہ گزاریں، ثقیل غذا سے بالکل پرہیز کریں، مرغن چیزیں بالکل نہ کھائیں، زیادہ گوشت خوری یا شراب خوری بالکل نہ کریں۔ اس سے آپ نے بہت سختی سے پرہیز کرنا ہے، اور آپ نے ہاضمے کو اسپیشلی آپ نے بہت زیادہ ٹھیک رکھنا ہے۔ شراب وغیرہ تو بالکل بھی آپ نے نہیں استعمال کرنا ہے۔ اگر ایسی حالت میں آپ شراب وغیرہ اور گوشت وغیرہ کا استعمال زیادہ کریں گے تو آپ کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ پانی کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہے، خالص سوڈا واٹر کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہے، اور اگر جن لوگوں میں آکسالک ایسڈ کا غلبہ ہے تو انہوں نے سبز ترکاریوں کا استعمال نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان کو اس کا آپ نے بالکل پرہیز کرنا ہے۔ اب آتے ہیں علاج کی طرف۔ تو ہومیوپیتھک میں الحمدللہ اس کی ایک بہت بڑی وسیع رینج موجود ہے۔ میں صرف مختصر سی کچھ دوائیوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے جو ہم نے میڈیسن استعمال کرنی ہے اس میں ہے بربرس، اس کے علاوہ سار سپریلا،
اس کے علاوہ کینتھرس، اس کے علاوہ ایکوزیٹم، اس کے علاوہ ٹوبیکم، یہ ایسی میڈیسن ہے. اس کے علاوہ لیکوپوڈیم، یہ ایسی میڈیسن ہے جو آپ آغاز میں یا بیماری کی علامات کے مطابق دے سکتے ہیں. ہمارے پاس اکثر مریض آتے ہیں جب یہ تکلیف لے کر، تو ان کو ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ میڈیسن صرف کچھ عرصہ یوز کریں. میں اپنی پریکٹس کے حوالے سے آپ کو ایک بتاؤں کہ میرے پاس KPK سے ایک مریض آئے، درد گردہ میں شدید مبتلا، فائل بہت زیادہ، اپنے ٹیسٹوں کی ایک لمبی لسٹ ان کے پاس. تو یقین کریں صرف ہومیوپیتھک میڈیسن دینے سے ٹوٹلی 3 گھنٹوں کے اندر اس بندے کی پتھری نکل گئی. تو اسے بتانے کا مقصد صرف اور صرف آپ کو یہ ہے کہ آپ اگر ہومیوپیتھک طرف آئیں گے، ہومیوپیتھک میڈیسن یوز کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. کسی بھی مسئلے کی صورت میں آپ میرے WhatsApp نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.